دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے. کسی سے دوسری بار بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بیوی کو پتہ نہیں بھی چلا، اطلاع نہیں بھی کرے تو چلتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا دوسرے نکاح کے تعلق سے. میں اپنے لیکچر میں کہوں گا بھول گیا تھا، کیونکہ اکثر انڈین ماحول میں رہ کر ہم دوسرے نکاح کا بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا. تو اب ریویژن پھر میں لے کر آتا ہوں بات کو، اپنے لیکچر میں پھر چلا جاتا ہوں کہ اگر ایسا بھی لڑکا ہو جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور اگر دیندار ہو تو اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. وہ میں چھوٹ گیا تھا کیونکہ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان پر. ٹھیک ہے، اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے کفو کے لحاظ سے کہ آپ کی بچی اتنی دیندار ہے، اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور وہ تمام چیزوں کا حامل ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے جو تقاضے ہے دوسرے نکاح کی، تو اس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ بھی رشتے ایسے سلف صالحین بھیجے گئے. واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے کہ آپ نے رات میں آپ گشت کرتے تھے، پیٹرولنگ کرتے تھے. ایک گھر کے پاس آواز سنی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے، بیٹے پانی ڈال، بیٹی پانی ڈال دودھ میں. بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے پانی کو منع کیا، دودھ میں حرام ہے یہ. تو کہا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی؟ تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے امیر المومنین کا، اگر وہ نہیں سن رہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے، بیوی سے کہا جا کر حالات معلوم کرو. پتہ کیا گیا وہ مطلقہ لڑکی ہے. بلایا گیا اور کہا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا تم میں سے کون محسوس کرتا حاجت کی اس لڑکی سے نکاح کرے؟ چونکہ لڑکی دیندار ہے، ہم ایسی دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے. بیٹے شادی شدہ ہے پہلے سے. عاصم کہتے ہیں کہ میں نکاح کر لیتا ہوں، رحمۃ اللہ میں کر لیتا ہوں، شادی شدہ ہے پہلے سے، لیکن دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ بھی ہے. تو اب بھائی کا سوال تھا کیا شادی کے اندر دوسرے نکاح کا جہاں معاملہ بیوی سے پوچھنا ضروری ہے؟ پہلی شرعی اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی سے پوچھیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ شادی اور طلاق یہ مرد کا ڈیسیجن ہے. اب کوئی اس کو بھونڈے انداز میں نہ لے کہ ملا بول رہا ہے کہ شادی طلاق جب چاہے کر لے جب چاہے چھوڑ دے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ شروعات شادی کا پیغام بھیج رہے، شادی قبول لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے اور طلاق دینے کا بھی حق لڑکے کو. گو شادی کے اندر پورا اختیار، لڑکی ناپسند کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے. گو لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ چاہے تو طلاق کا بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اختیار ہے. اور ایک سے زیادہ ازواج یہ مرد کی اپنی چوائس ہے، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. تو اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کیوں آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے کیوں. سمجھا؟ یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر وہ محسوس کرتا ہے تو سیکنڈ میرج وہ کر سکتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنرلی میں اپنے لیکچرز میں یہ کہتا ہوں بتا کر کی جائے تو اچھی بات رہتی ہے، دونوں مل کر رہ سکتی ہیں. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، اگر پہلے میرج کے وقت ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میں سیکنڈ میرج آپ سے پوچھے بغیر یا آپ کے انتقال سے پہلے نہیں کروں گا، تو اس شکل میں اس فرسٹ وائف کے ڈیتھ تک یا پھر اسے ڈیورس تک، طلاق تک، یا پھر اس کی اجازت لینے تک آپ شادی دوسری نہیں کرتے. یہ کنڈیشن ہے میرج کی. اگر کنڈیشن میں لکھوا لیا جائے کہ تم دوسرا نکاح میری زندگی میں نہیں کرو گے یا میرے طلاق تک نہیں کروں گے، مطلب مجھے چھوڑوں گے تو ہی کروں گے یا پھر مجھ سے اجازت لے کر کروں گے، اگر یہ اگریمنٹ ہے تو یہ جائز کنڈیشن ہے. یہ جائز کنڈیشن ہے. کوئی چاہے تو قبول کرے، کوئی چاہے تو نہ قبول کرے شادی کے. ٹھیک ہے، جنرلی نارتھ انڈیا میں نکاح نامہ میں کنڈیشن لکھی ہوئی آتی ہے، یاد رکھیے. ساؤتھ میں نہیں آتی، مہاراشٹر میں بھی نہیں آتی، لیکن نارتھ انڈیا میں لکھی ہوئی آتی ہے کنڈیشن نکاح نامہ میں. تو سائن کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا چاہیے آپ کیا سائن کر رہے ہیں نکاح نامہ، ورنہ ہم تو نکاح کی خوشی میں رہتے تب کیا سائن لیتا لے لے. ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھا لے، کچھ بھی کر لے. بھائی شادی ہو رہی، بڑی باتیں کہاں شادیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس، 30 سال تک تو عمر ایسی گزر جا رہی. بہرحال دیکھنا چاہیے. تو اگر یہ میرج کنڈیشن تھی، حدیث میں آتا ہے شادی سے پہلے جو شرائط لگائے جاتے ہیں اس کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کنڈیشنز کہ میں آپ کو ایجوکیشن دوں گا، آپ کی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، یہ سب کنڈیشنز. ٹھیک ہے، تو بہرحال اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی تو مرد فری ہے، وہ اپنے چوائس سے، اپنے ول سے سیکنڈ میرج کر سکتا ہے، اس کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ سے کہا پوچھنا ضروری ہے، وہ کیوں کہا؟ اگر وہ نکاح نامہ میں یا ایسی کنڈیشن لگائی گئی تھی میرج کے وقت. جیسا مثال کے طور پہ کسی فیملی میں مور دین 1 میرجز کامن ہے، تو کوئی رشتہ لے کے آپ بولے نہیں بھائی آپ اگر یہ کنڈیشن پہ ہماری بچی کریں گے کہ تم 2 نہیں کریں گے، تو اگر وہ کہتا ہاں تو پھر تو نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتا نہیں یہ ایسی کنڈیشن نہیں مانیں گے، گو میں ابھی کرنے والا نہیں ہوں، بٹ ایک فری ول جو اللہ نے دے رکھی ہے وہ میں چوائس کیوں ختم کروں اپنے لیے. تو بہرحال اگر کنڈیشن ہے تو پھر پوچھنا پڑے گا، کنڈیشن نہیں تھی تو پوچھنا، اجازت لینا یہ کوئی شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے. اطلاع کرنا ضروری ہے. بھائی نے کہا کہ اجازت کے علاوہ اطلاع کرنا بھی کیا ضروری ہے، تو یاد رکھیے نا اجازت ضروری ہے نہ اطلاع کرنا ضروری ہے. ایسی چیزوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. عورتوں کا معاملہ یہ ہے صرف آپ کی کالر سے بھاپ لیں گی وہ کیا مسئلہ چل رہا، تو میں سمجھتا ہوں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اطلاع ہو جاتی. بٹ آپ نے چونکہ مسئلہ پوچھا
اطلاع بھی دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے اعتبار سے.